تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم دنیا کے ایک ایسے عظیم ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کو عبرتناک شکست دی اور انہیں ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دیا۔ اسی وجہ سے اس ملک کو دی گریو یارڈ آف امپائرز یعنی کہ سپر پاورز کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ ان بڑی بڑی سپر پاورز میں روس اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ یہ ملک بہادر، غیور اور غیرت مند قوم کا ملک ہے۔ اس ملک کی بہادری کی داستانیں صدیوں سے لوگ سنا رہے ہیں اور آنے والی کئی صدیوں تک سناتے رہیں گے۔ یہ ملک بہادروں کا ملک ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ افغانستان جس کو سرکاری طور پر امارات اسلامی افغانستان کہتے ہیں، وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرے ہیں۔ اس کے بیشتر لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں دورانی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے۔ 1919 ہجری میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں کے ساتھ بین الاقوامی طرز پر کیا گیا جارجہ پالیسی کا معاہدہ مسترد کیا، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک ملک بن گیا، مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی اس ملک پر قبضہ نہیں رکھ سکا۔ 11 ستمبر یعنی کہ 9/11 کے واقعے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کر دی اور طالبان حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کو گرا دیا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کو طویل تباہ کن جنگ کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ بظاہر امریکہ کی کھٹ پتلی حکومت اسلامی جمہوریہ افغانستان کے نام سے 15 اگست 2021 تک قائم رہی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی اس حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اس کے کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ دورانی سلطنت کو افغانستان کی جدید قومی ریاست کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ احمد شاہ درانی کو اس کا بابائے قوم کہا جاتا ہے، تاہم دوست محمد خان کو عام طور پر پہلی جدید افغان ریاست کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی معلوم تاریخ 500 سال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ افغانستان کی تاریخ کے مختلف ادوار ہیں۔ قبل از اسلام افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی۔ اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہے۔ سن 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، جسے ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ کافی عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے اسکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 642 تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً ہنوں، منگولوں،
ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی اس فتح کو تاریخ میں عربوں کی فتح سمجھا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں کئی اقوام کے لوگ شامل تھے۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائلی مذاہب کے پیروکار تھے۔ افغانستان کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف عالمی قوتوں نے حکومت کی۔ ان میں احمد شاہ درانی ابدالی کا اسلامی دور جو 642 سے 1747 تک رہا، پھر درانی سلطنت 1747 سے 1823 تک رہا، پھر 1823 سے 1919 تک یورپی اثر رہا۔ 1919 میں باقاعدہ طور پر آزادی حاصل کی۔ 1919 سے 2021 تک کے مختلف ادوار میں روس، امریکہ اور باقی چھوٹی موٹی عالمی طاقتوں نے اس پر قبضہ کیے رکھا۔ افغان مجاہدین ہمیشہ سے آزادی کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ 1 مئی 2021 کو طالبان نے کھٹ پتلی افغان حکومت کے خلاف ایک مسلح کارروائی شروع کی اور بے مشکل 3.5 ماہ میں بیشتر افغان علاقوں کو فتح کر لیا، اور 15 اگست 2021 کو طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے کابل دوبارہ فتح کر کے اسلامی امارات افغانستان کو بحال کر دیا۔ 30 اگست کو بقیہ غیر ملکی افواج بھی انخلا کر چکی تھیں۔ 17 اگست کو بقیہ افغان فوج اور حکومتی عہدیداروں نے صوبہ پنجشیر میں امر اللہ صالح اور احمد مسعود کی قیادت میں ایک حکومت قائم کی اور طالبان کے خلاف مسلح کارروائیوں کا آغاز کیا، اور 6 ستمبر تک شکست کھا گئے اور طالبان پنجشیر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر طالبان کی افغانستان میں حکومت قائم ہو گئی۔ محمد اشرف غنی احمدزئی ملک کے آخری آئینی اور جمہوری صدر تھے۔ محمد اشرف غنی احمدزئی پیدائش 19 مئی 1949 ایک افغان سابق سیاستدان، ماہر تعلیم اور ماہر اقتصادیات ہیں، جنہوں نے ستمبر 2014 سے اگست 2021 تک افغانستان کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جب ان کی حکومت کا طالبان نے تختہ الٹ دیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر آئینی طور پر اسلامی جمہوریہ افغانستان کے سربراہ مملکت اور حکومت کے سربراہ اور افغان مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ اس حکومت کے اوپر بیٹھنے والا صدر اشرف غنی تھا، جو ہیلی کاپٹر میں کابل سے فرار ہوا۔ سابق صدر آج کل متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ سابق صدر اشرف غنی بتاتے ہیں کہ طالبان کی منتقلی کے بعد وہ کیوں افغانستان سے بھاگے، کیونکہ افغانستان سے فرار ہونے کے 1 سال بعد سابق صدر اشرف غنی نے کہا کہ وہ اس لیے چلے گئے کیونکہ وہ طالبان اور اس کے حامیوں کو افغان صدر کی تذلیل کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ 7 اکتوبر 2021 کو ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے 33 ارکان کو عبوری حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ ملا محمد حسن اخوند افغانستان کے عبوری وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔ افغانستان کا سرکاری نام امارات اسلامی افغانستان ہے۔ پشتو میں اسے دا افغانستان اسلامی امارت کہتے ہیں اور فارسی میں امارات اسلامی افغانستان کہتے ہیں۔ افغانستان کے جھنڈے کی بھی ایک دلچسپ اور تاریخی اہمیت ہے۔ 1570 سے لے کے 2023 تک 26 جھنڈے تبدیل ہو چکے ہیں، اور ابھی موجودہ جھنڈا طالبان کا جھنڈا ہی افغانستان کا قومی جھنڈا ہے۔
طالبان کی موجودہ حکومت کے تحت افغانستان کا جھنڈا سفید رنگ کا ہے، جس کے اوپر سیاہ رنگ میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ افغانستان کا موٹو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ افغانستان کا قومی ترانہ دادا بطور نانو کور، جس کا مطلب ہے بہادروں کی سرزمین، یعنی دس از دی ہوم آف دی بریو۔ افغانستان ریاست ایک غیر تسلیم شدہ حکومت کے تحت اقوام متحدہ کی رکن ہے۔ اس کا کیپٹل کابل شہر ہے۔ قومی اور سرکاری زبان پشتو اور فارسی ہے، لیکن زیادہ تر پشتو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ نسلی گروہ کی تقسیم کی اگر بات کریں تو اس میں 42% پشتون، 27% تاجک، 9% ہزارہ، 9% ازبیک، 4% اماک، 3% ترکمان، 2% بلوچ اور 4% دیگر لوگ شامل ہیں۔ ملک میں شورا کے تحت اسلامی و ودانی عبوری حکومت ہے، جس میں ہیبت اللہ اخند زادہ امیر المومنین ہیں، محمد حسن اخند قائم مقام وزیر اعظم ہیں، عبدالغنی برادر اول نائب وزیر اعظم ہیں، عبدالسلام حنفی دوئم نائب وزیر اعظم ہیں اور عبدالکبیر سوئم نائب وزیر اعظم ہیں۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اس میں 99.7% اسلام کو فالو کیا جاتا ہے، جبکہ 0.3% دیگر مذاہب کو فالو کرتے ہیں۔ ملک میں اسلامی قانون کا مکمل نفاذ ہے۔ ملک میں رہنے والے لوگوں کو افغان یا افغانی کہتے ہیں۔ افغانستان کا کل رقبہ 6,52,860 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہ زمینی رقبہ امریکی ریاست ٹیکساس کے رقبے کا تقریباً 94% ہے۔ اس طرح رقبے کے لحاظ سے افغانستان ایشیا کے بڑے بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالیہ برسوں میں خشک سالی نے افغانستان میں پانی کی کمی کو بڑھا دیا ہے۔ دسمبر 2021 تک تینوں صوبوں میں پانی کے 53% پوائنٹس خشک ہو رہے تھے۔ کئی دہائیوں کی جنگ اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام نے ملک کے زیادہ تر ہائیڈرولوجیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ افغانستان سالانہ 75 بلین کیوبک میٹر میٹھا پانی ذخیرہ کرنے کے قابل ہے۔ 2019 تک ملک کی صرف 67% آبادی کو پینے کے پانی تک رسائی حاصل تھی۔ افغانستان کی موجودہ آبادی جون 2023 تک 4,15,00,000 سے کچھ زیادہ ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے ورلڈومیٹر کی وضاحت پر مبنی ہے، جس میں تقریباً 25% آبادی شہری اور بقیہ 75% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ افغانستان کی آبادی دنیا کی کل آبادی کے 0.5% کے برابر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ممالک کی فہرست میں افغانستان کا نمبر 37واں ہے۔ 2023 میں افغانستان کے لیے شرح پیدائش فی عورت 3.8 ہے، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 3.53% کم ہے۔ 2022 میں افغانستان کی شرح پیدائش فی عورت 4 تھی، جبکہ 2021 سے 3.41% کم ہے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے افغانستان کی معیشت دنیا میں 96 نمبر پر ہے۔
2023 میں تقریباً 41 ملین افراد کی آبادی کے ساتھ افغانستان کی جی ڈی پی تقریباً 118.68 بلین ڈالر ہے، جس کا جی ڈی پی برائے نام 120.01 بلین ڈالر ہے اور فی کس جی ڈی پی تقریباً 2844.71 ڈالر ہے۔ ملک تقریباً 7 بلین ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد کرتا ہے اور 2 بلین ڈالر مالیت کی قانونی مصنوعات برآمد کرتا ہے، جن میں بنیادی طور پر تازہ اور خشک میوہ جات شامل ہیں۔ اس کا کل بیرونی قرضہ 2022 تک 1.4 بلین ڈالر تھا۔ یو این ڈی پی کے تیار کردہ ایک بنیادی منظرنامے میں جی ٹی پی میں 2023 میں 1.3% اور 2024 میں 0.4% اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دونوں آبادی میں اضافے کی شرح سے کافی نیچے ہیں، جو 2% سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فی کس آمدنی میں کمی ہوتی رہے گی، لیکن حقیقت میں یہ ملک آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے اور ایک افغانی 3.31 پاکستانی روپے کے برابر ہے اور ایک افغانی 0.012 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک افغانی 0.094 انڈین روپے کے برابر ہے۔ اس کا ٹائم زون UTC+430 ہے۔ افغانستان پاکستان سے 30 منٹ پیچھے ہے اور انڈیا سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ افغانستان میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پہ ہے۔ انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +93 ہے۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین .af ہے۔ اس کی آفیشیل ویب سائٹ www.alimaraaurdu.af ہے۔ قومی نشانات میں افغانستان کے قومی نشان میں ایک محراب ہے، جس کے اندر ایک منبر ہے، جس کے اندر قرآن کی تائید ہوتی ہے اور اس پر سورج کا تاج ہے، 2 تلواریں لیفٹ رائٹ، 2 گندم کی بیلیں لیفٹ رائٹ اور ایک کوگیل، عربی میں شہداء کی تحریر اور پشتو میں قوم کا نام لکھا ہے۔ قومی ہیرو احمد شاہ درانی ہیں، جن کو احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے۔ قومی جانور سنو لیپرڈ مطلب برفانی چیتا ہے۔ قومی پرندہ گولڈن ایگل مطلب سنہری عقاب ہے۔ قومی کتا افغان ہاؤنڈ ہے۔ قومی پھول ٹیولپ ہے۔ قومی درخت افغان پائن ہے۔ قومی پھل انار ہے۔ قومی کھیل بزکشی ہے، جس میں ایک مری ہوئی بکری کو ایک گول سے دوسرے گول تک لے جایا جاتا ہے۔ قومی ڈانس اتان ہے۔ نیشنل انسٹرومنٹ رباب ہے۔ قومی شاعر جلال الدین محمد رومی ہیں۔ قومی پکوان کابلی پلاؤ ہے، جو کہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ افغان آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق قومی ترانہ پشتو میں ہوگا، جس میں خدا سب سے بڑا ہے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے مختلف قبائل کے نام بھی ہوں گے۔ جغرافیائی نقشے کے لحاظ سے افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے، جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں ہے۔ اس کی سمندری تجارت اسی لیے پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے، جو زیادہ تر کو ہندو کش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہے، اگرچہ 4 دریا جن کے نام دریائے آمو، دریائے کابل، دریائے ہلمند اور دریائے ہریدو شامل ہیں۔ اونچا ترین مقام نوشک ہے، جو 24,557 فٹ بلند ہے اور ترشمیر کے بعد کو ہندو کش کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے۔ سطح سمندر سے سب سے کم بلند علاقہ یعنی کہ پست ترین مقام دریائے آمو ہے، جو صرف 846 فٹ بلند ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی سرحد
529 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سب سے زیادہ علاقہ 2640 کلومیٹر ڈیورنڈ لائن پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ 12% علاقہ زراعت کے قابل ہے، مگر صرف 0.22% علاقہ زیر کاشت ہے، یعنی کہ زراعت نہ ہونے کے برابر ہے۔ چونکہ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے، اس لیے زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ افغانستان کے علاقے میں سونا، چاندی، کولا، تانبا، کانسی، کرومائٹ، جست، گندھک، لوہا، قیمتی پتھر اور نمک پائے جاتے ہیں۔ تیل کے بھی وسیع ذخائر ہیں۔ یہ تمام قدرتی وسائل مسلسل جنگ کی وجہ سے کبھی استعمال نہیں ہو سکے۔ افغانستان کا موسم شدید ہے، یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، مگر سردیاں زیادہ شدید ہیں۔ کابل میں 2 سے 3 ماہ برف پڑتی رہتی ہے۔ جلال آباد اور اس سے نیچے کا موسم نسبتاً گرم ہے۔ زیادہ بارشیں گرمیوں میں ہوتی ہیں جب برصغیر میں مونسون چل رہا ہوتا ہے۔ افغانستان دنیا کی غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور اس سے معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ افغانستان کی خاصی آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں سے کچھ اب واپس آنا شروع ہوئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور نئی پود کو پڑھنے لکھنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے مواقع بھی کم ہی ملے ہیں۔ افغانستان میں جن لوگوں نے ہجرت نہیں بھی کی، انہیں جنگ نے مصروف رکھا۔ مجبوراً وہ لوگ اسلحہ کی تجارت، جنگ بطور سلسلہ روزگار اور افیم و پوست کی تجارت ہی ان کا مقدر بنی رہی۔ ایک بڑی تعداد سمگلنگ سے بھی وابستہ ہوئی۔ بہت معمولی تعداد پوست کے علاوہ دوسری اجناس بھی کاشت کرتی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق 2001 کے بعد معیشت نے خاصی ترقی کی ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی قابل اعتماد اعداد و شمار نہیں ملتے۔ البتہ افغانستان سے باہر رہنے والے افغانیوں نے اب کچھ سرمایہ کاری شروع کی ہے۔ مثلاً 2005 میں دبئی کے ایک افغانی خاندان نے $2.5 کروڑ سے کوکا کولا کا ایک پلانٹ افغانستان میں لگایا ہے۔ افغانستان کو ابھی غیر ملکی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور 2006 میں زر مبادلہ کے بیرونی ذخائر صرف $50 کروڑ کے لگ بھگ تھے۔ افراط زر افغانستان کا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے اور افغانی روپے کی قیمت بھی مسلسل گرتی رہی ہے، مگر اب حالات کچھ بہتر ہیں۔ 2003 کے بعد 14 نئے بینک بھی کھلے ہیں، جن میں کئی غیر ملکی بینک بھی شامل ہیں۔ کابل کی ترقی کے لیے بھی $9 ارب مہیا کیے گئے ہیں۔ افغانستان کئی بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے اور حال ہی میں سارک کا رکن بھی بنا ہے۔ ایک اہم پیش رفت قدرتی گیس کی دریافت ہے، جس کا استعمال اور فروخت بڑے پیمانے پر شروع ہونے کی امید ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہتے ہیں۔ مثلاً ولایت بدخشان افغانستان کو کل 34 ولایت میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے نام بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، بامیان، دایاکندی، فرا، فاریاب، غزنی، غور، ہلمند، ہرات، جوزجان، کابل، قندھار، کاپیسا، خوست، کنٹر، قندوز، لغمان، لوگر، نگرہار، نیمروز، نورستان، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، پروان، سمنگان، سرپل، تخار، وردک اور ساحل شامل ہیں۔
افغانستان کے مشہور شہروں میں افغانستان کے مرکزی ادارہ برائے شماریات کے مطابق آبادی کے حساب سے 2006 میں افغانستان کے 12 بڑے شہر ہیں۔ ان میں کابل سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی 2,53,06,300 ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو بڑے شہر ہیں ان میں قندھار، ہرات، مزار شریف، قندوز، تالقان، پلخمری، جلال آباد، چاریکار، شبرغان، غزنی اور سرپل شامل ہیں۔ افغانی ثقافت کی 3 اہم بنیادیں ہیں، یعنی کہ ایرانی ثقافت، پشتون ثقافت اور اسلام۔ اس میں اسلام کا اثر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ افغانیوں کے لیے ان کا ملک قبیلہ سے زیادہ وفاداری، مذہب، اپنا شجرہ نسب اور سب سے بڑھ کر آزادی بہت اہم ہے۔ مذہب کے ساتھ ساتھ شاعری اور موسیقی بھی ان کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ افغانستان ایک تاریخ رکھتا ہے جس کی نشان جا بجا آثار قدیمہ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بزکشی ان کا قومی کھیل ہے جو پولو سے ملتا جلتا ہے۔ بزکشی کھیل میں ایک مری ہوئی بکری کو گول سے پاس کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ تعلیم کی شرح افغانستان میں کم ہے مگر قرآن و مذہب کی تعلیم اور شاعری، خصوصاً قدیم فارسی شاعری، ان کی زندگی اور خیالات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ اب خراسان ایران کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے مگر یہ دونوں علاقے ایرانی اور افغانی خراسان تاریخی طور پر ہمیشہ متعلق رہے ہیں۔ افغانی خراسان نے بڑے بڑے اہم لوگوں کو جنم دیا ہے جن کو عام لوگ عرب سمجھتے ہیں، مثلاً امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اسی طرح ابو علی سینا، جسے اسلامی اور مغربی دنیاؤں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا طبیب اور حکیم گرداس سمجھا جاتا ہے، ان کا تعلق بلخ سے تھا۔ ابو علی سینا کے والد نے عرب کو ہجرت کی تھی۔ مولانا رومی صاحب کی پیدائش اور تعلیم بھی بلخ ہی میں ہوئی تھی۔ مشہور فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے صوبہ فارزیاب سے تھا۔ 15ویں صدی کے مشہور فارسی صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی کا تعلق افغانستان کے صوبہ غور کے گاؤں جام سے تھا۔ افغانستان کے کھانے بھی لاجواب ہوتے ہیں جن میں سے افغانی یا کابلی پلاؤ، خمیری روٹی اور تکے کباب شدید دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ شاید دنیا میں اپنی قسم کے مزیدار ترین کھانوں میں سے بہترین کھانے کابلی پلاؤ اور خمیری روٹی، اس کے علاوہ تکے کباب سمجھے جاتے ہیں جو دیگر علاقوں میں بھی مقبول ہیں۔ مذہب کو افغانستان میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کی 4 اہم چھٹیاں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، عاشوراء اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی نوعیت کی ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کا یوم آزادی 19 اگست کو اور نوروز 21 مارچ بھی چھٹیوں میں شامل ہے۔ کیونکہ افغانستان نے عالمی طاقتوں کو اس سرزمین پہ شکست دی اور ایسی شکست دی کہ وہ دوبارہ افغانستان میں مڑ کے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے، اسی وجہ سے افغانستان کا جو نک نام ہے اس کو دی گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے۔ گریو یارڈ آف امپائرز کا مطلب ہے بڑے بڑے سپر پاورز کا قبرستان، جس میں روس اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ افغانستان دنیا کے ان 16 ممالک میں سے ایک ہے جہاں کسی بھی عمر میں الکوحل کے مشروبات پینا اس کے بیشتر شہروں کے لیے غیر قانونی ہے۔ مقامی لوگوں کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی شرعی قانون کے مطابق سزا سے مشروط ہے۔
شراب پینے والوں کو جرمانہ، قید یا 7 کوڑے مارنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ افغانستان میں ٹریول کریں تو وہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ افغانستان کو ایشیا کا دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وسطی ایشیا، مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے درمیان ایشیا کے تجارتی اور اقتصادی جنکشن کا مرکز ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے تفریح پارکوں، عوامی مہموں، جموں اور سپورٹس کلبوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ خواتین کے NGO اور دفاتر میں کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے خواتین کو عوامی عہدوں اور عدلیہ سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ جمہوریہ افغانستان، جو شرعی قانون کے تحت ایک اسلامی جمہوریہ ہے، 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ افغان مرد 4 بیویاں کر سکتے ہیں جیسا کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کو ملک میں منشیات، الکحل یا سور کے گوشت کی مصنوعات استعمال کرنے یا لانے کی اجازت نہیں ہے۔ حکومتی یا طالبان کی عمارتوں، فوجی تنصیبات، محلات کی تصویر کشی کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حراست میں لیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ بغیر کسی کی اجازت کے کسی بلڈنگ کی یا کسی بھی عام شہری کی یا کسی بھی ادارے کی فوٹوگرافی کریں گے۔ مقامی لوگوں کو ان کے معاہدے کے بغیر تصویر کھینچنے سے گریز کریں۔ افغانستان میں بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی کام کر رہے ہیں۔ ان میں فیس بک 84%، ٹویٹر 9%، یوٹیوب 2%، انسٹاگرام 1.78%، پنٹریسٹ 1.35% اور ریڈٹ 0.45% کے یوزرز ہیں۔ افغانستان میں 100 سے زیادہ سرکاری اور نجی یا بین الاقوامی سطح پر زیر انتظام اسپتال ہیں۔ جدید ترین طبی علاج کابل میں، اس کے بعد قندھار، ہرات، مزار شریف اور دیگر بڑے شہروں میں دستیاب ہیں۔ افغانستان بڑے بڑے پہاڑوں کے علاوہ بہت سے دریائی بیسن، جھیلوں اور صحرائی علاقوں کا ملک ہے۔ اس کے 4 بڑے دریائی نظام ہیں۔ آمو دریا قدیم دور کا اکسس دریا 1100 کلومیٹر ہے، ہلمند 1300 کلومیٹر، ہریدو 650 کلومیٹر اور کابل 460 کلومیٹر ہے۔ صرف دریائے کابل پاکستان میں انڈس سسٹم میں شامل ہو کر سمندر کی طرف جاتا ہے۔ افغانستان میں کرکٹ ملک کا سب سے مقبول کھیل ہے، جس کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی افغانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کرتی ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے اس کھیل کو مضبوط کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ آج کرکٹ افغانستان کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک ہے، اور افغانستان کی ٹیم نے کرکٹ کی بین الاقوامی دنیا میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ ان میں راشد خان، محمد نبی، شہزاد خان، حضرت اللہ زرزئی اور گرباز دنیا میں مشہور کرکٹ کے کھلاڑی ہیں۔ ملک کا سب سے امیر ترین شخص میر وائز عزیزی ہے۔ 2007 میں میر وائز عزیزی نے عزیزی ڈیولپمنٹس قائم کی۔ 2006 میں اس نے عزیزی بینک کی بنیاد رکھی، جو اب افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی مالیاتی ادارہ ہے۔ افغانستان نے شمالی امریکہ، یورپی یونین، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، ہندوستان، پاکستان، چین، روس اور گریٹر مشرق وسطی، خاص طور پر ترکی کے ساتھ ساتھ افریقی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
69% افغان عوام بھارت کو اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں سول ایئر ٹرانسپورٹ بنیادی طور پر مسافروں کی خدمات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ افغانستان میں تقریباً 50 ہوائی اڈے ہیں جن میں سب سے بڑا کابل بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے جو دارالحکومت اور مرکز کے علاقے کی خدمت کرتا ہے۔ اہم ہوائی اڈے جنوب میں قندھار بین الاقوامی ہوائی اڈا، مغرب میں ہرات بین الاقوامی ہوائی اڈا اور شمال میں مزار شریف بین الاقوامی ہوائی اڈا ہیں۔ کچھ چھوٹے ہوائی اڈوں میں رن وے کی کچی سہولیات ہیں اور وہ بصری پرواز کے قواعد کے تحت کام کرتے ہیں۔ افغانستان میں روڈ کا نظام بہترین ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ روڈ صحیح نہیں ہے، مطلب روڈ کچی ہے، لیکن اوورآل ملک میں روڈ کا بہترین نظام ہے۔ گائیڈ پاسپورٹ رینکنگ انڈیکس کے مطابق افغانی پاسپورٹ اس وقت عالمی پاسپورٹوں میں 108ویں نمبر پر ہے۔ جون 2023 تک افغان شہری 27 ممالک اور خطوں کا ویزا مفت سفر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر کاروباری ہفتہ اتوار سے جمعرات تک ہوتا ہے، یعنی کہ جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے۔ کاروباری اوقات عام طور پر صبح 7:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوتے ہیں، جبکہ دکانیں عام طور پر رات 11 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ زیادہ تر شہروں میں دکانیں ہفتے کے 7 دن کھلی رہتی ہیں۔ کافی سالوں تک لوگ افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان بغیر ویزا کے طورخم بارڈر کے ذریعے سفر کرتے رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے افغانستان امریکہ کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان میں بھی جنگی ماحول پیدا ہوا اور پاکستان میں بھی اس جنگ کی وجہ سے بہت سے ڈرون حملے بھی ہوئے اور بارڈر کراس بہت ساری جھڑپیں افغان طالبان اور پاکستانی افواج کے درمیان ہوئیں، جس کی وجہ سے ویزا فری ماحول ختم کر دیا گیا اور ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے ویزا کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ دونوں ملکوں کے بارڈر پر خاردار تاریں یعنی کہ فینسنگ لگا دی گئی تاکہ دہشت گردی، اسلحہ اور منشیات کی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ مہاجرین، غیر قانونی امیگریشن، سمگلنگ اور در اندازی کو بھی روکا جا سکے۔ پاکستانی حکومت نے 1979 میں سوویت افغان جنگ کے آغاز کے بعد افغانوں کو پناہ دینا شروع کیا۔ 2001 کے آخر تک ان میں سے 40 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں پناہ گزین تھے۔ ان میں سے تقریباً 75% 2002 کے بعد سے اپنے آبائی ملک افغانستان واپس آ چکے ہیں۔ جون 2023 تک تقریباً 1.3 ملین رجسٹرڈ شہری ابھی بھی پاکستان میں عارضی طور پر مقیم ہیں۔ ان میں سے 58.1% خیبر پختونخوا، 22.8% بلوچستان، 11.7% پنجاب میں اور 4.6% سندھ، جبکہ 2.4% دارالحکومت اسلام آباد اور 0.3% آزاد کشمیر میں رہائش پذیر اور کام کرتے ہیں۔ نسلی اعتبار سے پاکستان میں افغان مہاجرین پشتون ہیں اور اس کے بعد تاجک، ہزارہ، ازبک، بلوچ، ترکمان اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ حقیقت میں افغانستان کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنے کلچر اور مذہب کو دنیا بھر میں بہت اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ یہ ملک بہادروں کا ملک ہے۔ اس ملک کی بہادری کی داستانیں صدیوں سے لوگ سنا رہے ہیں اور آنے والی کئی صدیوں تک سناتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی افغانستان کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی تفصیلی ویڈیو۔
اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔